بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک الیکٹیو سیکنڈری کلاس ڈیئر طالبات، آج ہم شروع کرتے ہیں 18ویں حدیث مبارکہ جو کہ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق اور اسلامی آداب کے بارے میں ہے۔ ان سے ابی ذر جندب بن جنادہ، ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل، ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان نقل کرتے ہیں، قالا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، حیثما جہاں کہیں، کنتا تو ہے، وعتبی اور بعد میں، السیئاتا نیک برائی کے، حسنتا نیکی کر، تمحوہا مٹا دے گی اسے، وخالق الناس اور سلوک کر لوگوں سے، بخلق سلوک حسن اچھا۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو اور وہ اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اربعین نبوی کی یہ 18ویں حدیث مبارکہ جو کہ اخلاقی حسنہ پر مشتمل ہے، اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اسے ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض تقاضۂ بشریت کے تحت انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اسے فوراً کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ نیکی اس کی غلطی کا کفارہ بن جائے۔ حدیث کا دوسرا مرکزی مضمون بندوں کے درمیان باہمی خوش اخلاقی کی ترغیب دینا ہے، جیسا کہ اسی کتاب میں یعنی اربعین نبوی میں 35ویں حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ تو اسٹوڈینٹس، اس حدیث مبارکہ میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ بے شک تقوی ہی سارے دین کی بنیاد ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر یمن میں بھیجا تو اس وقت انہیں وصیت کی کہ اعلانیہ اور خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور اس طرح ڈرنا جس طرح کوئی آدمی اپنی قوم کے ذی ہیبت شخص سے یعنی کہ جو بہت زیادہ رعبدار ہوتا ہے اس شخص سے ڈرتا ہے، یعنی ہر دم تمہارا دل اللہ کے قرب سے آباد رہے اور محسوس کرے کہ اللہ کی نظر تمہارے اعمال پر ہے، اور تنہائی میں ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً نیکی کر لی جائے، تو جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو تو یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں بھی واضح الفاظ ہیں، اور دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے ایک حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ سورہ ہود کا ترجمہ ہے۔ اگر انسان سے کسی وقت گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ شرمسار ہو، اللہ کے دربار میں لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنے سے مراد توبہ کی تلقین ہے، اور دراصل توبہ ہی گناہوں کے کفارے کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ دراصل اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا نام ہے، اور فرمایا کہ گناہ کرنے سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک اور جگہ پر ہے کہ گویا اس نے آج ہی جنم لیا ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ نومولود معصوم بچہ۔ ہاں مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، ایسے لوگوں کی برائیاں بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں یہ ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، جب انسان یہ سمجھتا ہے
اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ پاک اسے ہر جگہ ہر کام کرتے دیکھ رہا ہے، تو انسان گناہ کرنے سے باز رہتا ہے اور اس کا ایمان اور بھی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لہٰذا اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد فوراً توبہ کر لی جائے اور پھر فوراً نیکی کر لی جائے، تو یہ نیکی یا توبہ اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ آگے جو بات بیان کی گئی اس حدیث مبارکہ میں وہ ہے خوشی اخلاقی، اچھا اخلاق۔ خوش اخلاقی کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہتر اخلاقی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے بہتر اخلاقی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا سارے اسلام یا دین کے اساس حسن خلق ہی ہے، حسن خلق و تقوی ہی ایک صورت ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الگ الگ بیان کر کے اس کی حیثیت کو اور بھی نمایاں اور بھی واضح کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا، مومنین میں سب سے زیادہ کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان شخص کے لیے افضل ترین شے کون سی ہے جو اسے دی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا، الخلق الحسن، حسن خلق۔ حسن خلق بہت بڑی نیکی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ بے شک ایک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار اور شب زندہ دار یعنی رات بھر جا کر عبادت کرنے والا کے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسن خلق میزان میں سب سے زیادہ وزندار چیز ہے، اور حسن خلق کا مالک اللہ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور انبیاء کے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والوں میں سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے لیے سب سے محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والے کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور۔ تو آپ نے فرمایا، جو خلق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو 3 نہایت جامع قسم کی نصیحتیں فرمائیں۔ ان پر دل و جان سے عمل کرنے والا معاشرے میں امن و سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان عظیم خصلتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔